دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ آج مزدوروں کے عالمی دن کے اوپر یقین طور پہ دنیا بھر میں کام کرنے والے محنت کشوں کے لیے ایک اہم دن ہے، لیکن پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جس انداز سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری کی شرح کی بات کی جائے تو اس میں گزشتہ سال کے مقابلے 10% اضافہ ہوا۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو یقین طور پر کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل ستائش تو نہیں، لیکن اگر آج پاکستان کے اس بگاڑ کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں تو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ پاکستان ہندوستان کہنے کو تو ایک ساتھ آزاد ہوئے، لیکن یہ آزادی کا سفر کچھ مختلف رہا۔ آج پاکستان میں آزادی، شرح نمو اور اعداد و شمار کی بات کی جائے تو کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتے۔ کیا وجہ بنی، اس کے اوپر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ آج تک پاکستان میں جو کچھ صورتحال بنی ہے، اس کے اوپر آج جو سیاسی منظرنامہ، جو سیاسی اکھاڑا سجایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کے معاملات کیا ہیں، اس کے اوپر ہی بات کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ سیاسی بھونچال ہے، اس کے حوالے سے منگل تک کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے گا اور یا تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے یا یہ جو مذاق کی جو رات ہے، یہ رات بہت جلد عوام کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور ایوانوں کی صورتحال کیا ہے، آج سوال سے گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ جہانگیر صاحب، انٹرسٹنگ صورتحال ہے، آج لیبر ڈے منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، اور لیبر ڈے کے موقع پہ آج پاکستان میں دو بڑے اہم معاملات ہو رہے ہیں۔ لاہور میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک جلسے سے خطاب کیا گیا، اور ساتھ میں آج آئین اور ملک بچاؤ ریلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نکالی گئی۔ یہ ریلیاں ایک طرف اپنی جگہ پہ اور دوسری جانب مذاکرات کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کل منگل کے روز غالباً کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، پس پردہ کیا حقائق کیا ہیں یہ؟ جی، بڑی اہم بات کی ہے آپ نے، جو حوالے دیے کہ جو ریلی ہو رہی ہے اور اس پہ پابندیاں بھی لگ رہی ہیں، 144 کی جو ہے وہ شک بھی نافذ ہو گئی ہے، دفعہ لگا دی گئی ہے، 5 لوگوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بنیادی حقوق میں تو یہ ہے کہ یہ سیاسی سرگرمیاں ہیں، اس پہ پابندیاں یوں نہیں لگنی چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا بہانہ بنا کر کہ آپ نے درخواست دینے میں دیر کی، آپ کو یوں ہونا چاہیے، ٹائم ٹیبل، یہ جو سیاسی سرگرمیوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں کہ 3 بجے سے 7 بجے تک کوئی فلم کا شو ہے جو اس کو چلایا جائے، کہ اس کے درمیان کیا جائے، یہ سب تماشے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز کا بھی ایک جلسہ ہے وہاں، اور ان کو پوری آزادی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت بن کر آپ کے سامنے آتی ہے، اور سوال پیدا اٹھتا ہے کہ یہ سب کی، اگر آپ کا رویہ ایک ہے تو یہ فرق کیوں ہے؟ دو مختلف پاورز میں فرق کیوں ہے؟ پی ڈی ایم میں فرق کیوں ہے؟ تحریک انصاف میں فرق کیوں ہے؟ لیکن تحریک انصاف نے اپنا دامن جو ہے وہ اتنا صاف نہیں رکھا اپنے دور میں۔ اس نے جو تحریکیں چلائی ہیں اور جس طرح کی جو ہے اس نے اپوزیشن کے خلاف کی ہے، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں سکون کا باعث نہیں ہوتا کہ یہ ظلم۔ لیکن جہانگیر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں لیبر ڈے کے موقع پہ کہ ہمارے ملک کی اس بگاڑ کی وجہ کیا بنی، اور آج یہ وجہ کیا ہے کہ سیاسی انا۔ میں اگر ان دونوں پارٹیز کا یا میں دونوں جماعتوں کا اس طور پہ احاطہ کروں کہ دونوں نے اپنے اقتدار میں بہت سی غلطیاں کی، اور جب یہ اقتدار میں آئی ہیں تو ان کا طرز سیاست تبدیل ہوا، ان کے انداز بیاں، ان کا انداز گفتگو تبدیل ہوا۔ آج ملک معاشی طور پہ کوئی بہتر حالات میں تو نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ کسی بھی طور پہ اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سب سے بھی ان سیاستدانوں نے کوئی سبق سیکھا؟ آج کہا یہ جا رہا ہے، سپریم کورٹ بارہا ہی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور سیاستدان مل کے اگر کوئی فیصلہ سازی کر لیں، کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ کل اس حوالے سے کہا جا رہا ہے ایک بڑا اہم دن ہے، اور منگل کے دن کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ مذاکرات کا جو ڈرامہ ہے ایکسپوز ہو جائے گا، یا تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے کچھ سینئر وکلا کو یہ کہتے بھی سنا کہ غالباً 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شہباز شریف صاحب اسمبلیاں تحلیل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے برقرار رکھی، چاہتی حکومت تو ایک عوام کو ریلیف دے سکتی تھی۔ یہ سگنل کرتا ہے کہ حکومت کسی بھی طور پہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو ہے انٹرو میں 10 سوالات اٹھا لیے، 10 مختلف جہت کے، مختلف سمتوں میں جاتے ہوئے، اس کے جواب بھی ایک دوسرے سے جو کہیں ٹکرا رہے ہیں، کہیں مل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی یادداشت کام کریں اس کے حساب سے کوشش کی جائے گی کہ اس کے جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں جو ہے 1 مئی ہے،
मज़दूरों का दिन है और मज़दूरों को तो इस्तेसाल हो रहा है, और उसके लिए जो जद्दोजहद नज़र आती है उसमें से ये सियासतदान नाकाम नज़र आते हैं। सही है। मज़दूरों को अगर ये सपोर्ट दे रहे होते, अब मज़दूरों के लिए जितने भी दावे कर रहे होते और गमगीन सी शक्ल बना के ये निकल रहे होते, अगर इसमें सच्चाई होती, इनकी नीयत सही होती, तो इनकी हालत भी सही होती। इसका सबूत इस बात पे है कि हमेशा कहते हैं रिजल्टेंटली देखना चाहिए कि नतीजा क्या है। नतीजे में अगर कुछ नहीं है, वो सिफर है, तो आप कितने भी आप अपनी भाग दौड़ दिखा दें, तो वहाँ नीयत का फितूर ज़रूर है, और इन लोगों में नीयत का फितूर है, और ये जो है इक़्तिदार के लिए ये चाहते हैं कि ये, और सबसे बड़ा जो ये आपने यकम मई मज़दूर डे के हिसाब से मिला के बात की है, तो इसका एक रेफरेंस ये भी बनता है कि आप ये कहते हैं कि वोट की इज्जत दो। नहीं, वोटर की इज्जत दो। वोट की इज्जत कैसे दे सकते हो जाकिर आप? साहब, मजदूर की बात कैसे हो सकती है जिस मुल्क में सनतें बंद हो रही हो, कारोबार स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस मुल्क में मजदूरों के हुकूक की कैसे बात हो सकती है? मजदूरों के इस्तेसाल की क्या बात करूं, मैं एक आम आदमी के इस्तेसाल की बात कर रहा हूं। देखिए, आप ये देखिए, मजदूर को सबसे बड़ा जो उसका असासा किसी शख्स का होता है, वो उसकी सोच होती है, उसका शऊर होता है, सियासी शऊर होता है, उसके हुकूक की जो है को हासिल करने की उसमें अपज होती है। ये चीज़ें तो इन पर कब्जा कर रखा है। अब आप ये देखें कि जो ज़मींदार है ना, इतने हज़ारों लोग उसके कब्जे में हैं, अगर वो कहता है कि इसको डालो एक उम्री, तो फिर उसको डलेगा। सही। फिर जो है इदारे हैं, फिर ज़मींदार तबका भी है, और ये सियासतदानों हैं, इनकी भी फैमिलियों ने एक बना रखा है, अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये जो है लालचे, छोटी छोटी लालचे, दो रोटी के सवाल पे वोट डलता है। 2 रोटी जो है देगे रख दी जाती हैं, लोग भूखे होते हैं, उनको दिलासे दिए जाते हैं। ये जब कौम की हालत है, तो ये कैसे तकदीर बदलेगी, ये कैसे इलेक्शन होंगे? ये जितने 10 सवालात में अपने सवालात उठाए हैं, सब के सब अलमिये पर ख़त्म होते हैं। एक हादसे हैं ये। जी, और जहांगीर साहब, आपकी आप बात कह रहे- 100% सही। भाई 2 लख्त, ये 2 लख्त हो गया है मुल्क, इससे बड़ा सानिया क्या होगा? नहीं, किसका इंतजार है? आपने बिल्कुल एक बजा नए फरमाया। समय सानिया लेकिन का- मूविंग फॉरवर्ड ना, आगे की बात करते हैं। हमने माजी में गलतियां की, उससे सीखा कुछ नहीं। आगे क्या हो रहा है? ये मुज़ाकरात, अभी पूरी मुल्क की निगाहें मुज़ाकरात के ऊपर टिकी हुई हैं। मुज़ाकरात में क्या होगा, ये पूरे के पूरे मुल्क की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? मैं अगर बयानात सुनूं, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात ले लें, साद रफीक साहब के बयानात ले लें, आप दीगर सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ क्यों या पीडीएम क्यों, आप इनके बयानात उठाएं, आपको ये बात की तसल्ली कहीं से नहीं होती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये मुज़ाकरात कल तक, जो कहा जा रहा है एक अहम डेडलाइन है कल की एक, अगर उसमें मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फिर रास्ता क्या हमारे पास? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो रास्ते पर है। रास्ता ही तो मजदूद हुआ है, रास्ता ही तो बंद हुआ है, उसी की वजह से सारा मसला है। कोई रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ को देखें, उनके पास एक ताकत है कि वो अवामी मकबूलियत पर भरोसा करते हैं, और उन्होंने उस वक्त जब मुज़ाकरात हुए, वो अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने मुतहरिक हो गए हैं, वो कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको रास्ता रोकने के लिए वो पुराने हथकंडे, घिसे पिटे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, जो 50-60 साल से हम देख रहे हैं कि कहीं 144 लगा दी, कहीं सही करी पाबंदियां हुकूमत ये दफा 144 लगा के, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो सही हो रहा है, आपको लगता है? साहब, वाज़े तौर पर जिसे 2 लफ्ज़ों में कहा जाए कि सही तो नहीं हो रहा कहीं से भी। अब जो रियासत और ममलिकत की फ़िक्र है, वहाँ से तो कोई सही नहीं हो रहा। अब तो ये कहते थे ना कि एक एम्पायर है, वो उंगली उठा देता, ये तो अब बगैर एम्पायर के मैच हो रहा है, और यहाँ तो दूसरे एम्पायर आ गए जो बहुत ही फैसला भी कर सकते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, हम अगर दफा 144 की बात करें, इतलात ये भी है कि बड़ी तादाद में आज शेल्व्स भी मंगवाए गए, इस्लामाबाद और पेशावर के हवाले से खास तौर पे बात भी कही गई कि बड़ी तादाद में शेल्व्स भी मंगवाए गए। ये जो सूरत हाल बन रही है, यहां पे ये किस हद तक सियासी नुकसान या फायदा पहुंचा सकती है हुकूमत को? देखिए, एक आग जो है वो भड़क रही है, और आग भड़कती है तो सबको क्या फिक्र होती है कि आग बुझे। यहाँ जो है आग पे जो है तेल डाला जा रहा है, हर एक अपने अपने हिसाब से तेल डाल रहा है, और आग को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है। इधर के हों या उधर के हैं, पीडीएम क्या कर रही है
کہ وہ ہر وہ اقدام کر رہی ہے جس میں اس وقت ضروری تھا کہ آپ لوگوں کی عزت نفس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بات کرتے، نکلتے ووٹ کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کا کوئی بھی رویہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اجتماعی سوچ کے ساتھ چلے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ رویے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک مفاد ہے، دونوں طرف کا ایک مفاد ہے، اس کا نام یہ کرسی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کرسی پہ رہنے کا کہاں بہتر امکان نظر آ رہا ہے کہ میں ٹھہر سکوں. تو وہ اس لائن کو بھاگ کے جو ہے نا وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر آپ اکتوبر میں جائیں گے تو ججز چینج ہو جائیں گے. جہانگیر صاحب، یہ جو ابھی آپٹکس، آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست میں آپٹکس بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ ایک لاہور میں پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ سیاسی طور پہ بڑی اہم رہائش گاہ کہلاتی ہے، وہاں پہ بڑے اہم فیصلے ہوا کرتے ہیں ماضی میں. اس رہائش گاہ پہ اوپر ایک پولیس نے چھاپا کیا، چھاپا مارا یا اٹیک کیا، کیونکہ جس انداز سے دروازے توڑے گئے، بختر بند گاڑیاں دکھائی گئیں، جس انداز سے پولیس اس میں داخل ہوئی، اب یہ کسی بھی طور پہ ایک قابل قبول رویہ نہیں ہے، جس کے حوالے سے بہت سے سینئر سیاسی رہنماؤں نے نفرت انگیز رویہ آپ اس کو دیکھیں. یہ آپٹکس الیکشنز میں حکومت کو فائدہ دے سکتے ہیں. نظر آ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ کتنی احمقانہ باتیں آپ دیکھیں ہم سے کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے. نگراں حکومت کہتی ہے تو میں تو وہاں نگراں کو وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تو وہاں گیا ہوا تھا، حج اور عمرہ پہ گیا ہوا تھا. بھائی میں تو اللہ کے بارگاہ میں تھا، میرا کیا ہے؟ لیکن یہ بھی ویسے سوال ہے، نہیں جہانگیر صاحب معذرت کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ اگر نگراں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور ان کو 3 مہینے کی عبوری ذمہ داری دی ہے تو وہ 3 مہینے بعد بھی یہ سارے معاملات کو طے کر سکتے ہیں. کیسے؟ وہ تو ان کا موقع کہیں نہ کہیں ان کو کہیں یہ پڑلے برابر کیے جا رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں مفاہمت ہو جائے تو یہ تو انتقام لے نہیں سکیں گے. جتنی ذلت آمیز انہوں نے صورتحال بنائی تھی ان کی نظر میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ساری چیزیں برابر کر لے جائیں. جو ظلم اس نے ڈھایا، اسحاق ڈار کے گھر پر انہوں نے حملہ کیا، اس کی مسمار کرنے کی کوشش کی، تو ہم یہاں کر کے دکھا کہیں نہ کہیں. لیکن اس سب میں پرویز الہی صاحب کا تو کردار نہیں تھا نا. پرویز الہی صاحب کا کردار ہو نہ ہو، لیکن کردار پرویز الہی صاحب کو پکڑنا بھی نہیں تھا. یہ جو ہے یہ ایک آتش فشاں تھا جس کے اندر یہ چاہ رہے تھے کہ لاوا ابلے اور بے چینی پیدا ہو، پھوٹے، اور یہ صورتحال گھمبیر ہو جائے اور چیزیں اپنی اصل حیثیت میں حالت میں نظر نہ آئے اور اس کیوس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں. انہوں نے دنگل مچایا. جہانگیر صاحب میرا سوال پھر وہی ہے. گزشتہ 4 سے 6 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے اوپر جس انداز سے حملہ ہوا، ہم نے یہ دیکھا اعظم سواتی کا معاملہ، شہباز گل کا معاملہ، پھر چھاپے، گرفتاریاں، فواد چودھری کا میٹر، پھر شیلنگ کی ایک بڑی ہم نے بھرپور شیلنگ کے مناظر دیکھے، پھر ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کا یہ انسیڈنٹ. یہ جو سارے انسیڈنٹس ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کسی بھی طور پہ حکومت کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا کر رہی ہے؟ ہر بار اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، لاہور ماڈل ٹاؤن ہو جائے، حکومت کہہ دے ہمیں نہیں پتا، ہمارے احکامات نہیں تھے، حکومت یہ کہہ کے صاف بچ جاتی ہے، یہ ایسا ہر بار ممکن ہوگا؟ لیجئے اب دوسری طرف سنیں، آپ یہی آوازاری پہلے سنیں. آپ رانا ثنا اللہ پہ جو ہے وہ چرس ڈال دی، افیم ڈال دی، قبضہ بند کر دیا، اور ہمارے کئی وزراء جو ہے اس میں گرفتار کیے گئے. تو اس کا مطلب انتقامی سیاست ہو رہی ہے نا. انتقامی وہ بھی کرتے رہے، انتقامی سیاست ہے نا. تو اگر انہوں نے غلط کیا تو یہاں بھی انتقام، تباہی کا انتقام عوام کس سے لے؟ یہی سوال ہے، میں تو عوامی سوال پوچھ رہا ہوں. یہ تو ہمدرد ہمارے سارے ہمدرد. سر عوام ان کو ووٹ اس لیے تو نہیں دے رہی نا کہ عوام ووٹ دے اور یہ انتقام ایک دوسرے سے. ادھر سے مظلوم کی قیادت ظالم کر رہے ہیں. سر مظلوم کی قیادت ظالم کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، میں نے ووٹ دیا اس لیے تو نہیں دیا کہ جا کے اپنے سکور سیٹل کریں. میں نے ووٹ دیا کہ حکومت کے حالات کو بہتر کریں. اگر یہاں بھی انتقام ہے وہاں بھی انتقام ہے تو پھر اس نظام کے اوپر کیا سوال کریں گے؟ دوسری طرف بھی آپ دیکھیں، آپ نے ووٹ دیا، وہ اسمبلی میں گئے، استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. ابھی اسمبلی کا تقدیس رکھتے، مقابلہ کرتے، بعد میں کہنے لگے. تو سر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں نا، اگر وہ استعفیٰ دے کے باہر آ گئے تو استعفیٰ منظور کر کے نئے الیکشنز کروا لیے جاتے، جو نئے لوگ آتے ان کو عوام چنتی. یہ تو چاہ رہے تھے، لیکن اتنی اکثریت، اتنی چیزیں، یہ جب یہ
विड्रॉल इनका हुआ, ये असेंबलियों से चले गए, तो इतनी तो जान असेंबलियों में थी कि वो उसको निगरां हुकूमत भी चला सके और इनकी हुकूमत ने भी कुछ तो जहांगीर साहब, मैं ये सवाल मैं फिर हक पे जाने बुना करने के लिए कि क्या ये आपस की अनाओं की सियासत के भेंट चढ़ जाएगी अवाम? क्या आगे का कोई रास्ता होगा? आज शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान बता देता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर इन्हें मुज़ाकरात नहीं करने तो किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की, ना बैठे मुज़ाकरात में। अगर मुज़ाकरात करने हैं और ये सोच के साथ करने हैं कि इसका हल ना निकले, तो ये अवाम का और पूरी कौम का वक्त क्यों जाया किया जा रहा है? आज कह दें हुकूमत भी ऑपोजिशन भी कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। पावर पॉलिटिक्स देखें, आप इसको समझें, आज से नहीं 60-70 साल से आप देखें। होता ये है कि अंदर ही अंदर ये मुलाकातें कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कुर्सी के मफाद में से जुड़ रहे होते हैं और अपनी मंजिल तय कर रहे होते हैं, और हमें दिखाने के लिए ये लड़ाई दिखाते हैं कि प्रेशर आ जाए। ये आसाबी सूरत हाल, आसाबी जंग करके जो है ना इंसान के हौसले तोड़ते हैं। उनके तो हौसले बढ़ रहे हैं, जो हमें तबाह के दाने पे ले जा रहे हैं ये सियासी कुव्वतें, उनके तो हौसले बढ़ रहे हैं, तो और ज्यादा चमक चमक के जो है ये सारे करिश्मे दिखा रहे हैं। अरे हौसले तो हमारे अवाम के टूट रहे हैं ना। ये जो भूखे नंगे जो आलमी पैमाने पर आज दिल मनाया जा रहा है, हमारे लोग कहाँ हैं? इस काबिल हैं कि वो आवाज निकाल सकें? आवाज नहीं निकाली जाएगी। और फिर जो अंदाजे गुफ्तगू, अंदाजे गुफ्तार, सियासत का तर्ज अमल, वो मेरे ख्याल से इसी तरह पे रहेगा। वफादारी स्मैश हो गई है, बर्बाद हो गई है। कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई सियासी। ब्रेक पे से पहले छोटा सा जवाब दे दें। मंगल के दिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और कोई रास्ता नहीं निकलता, तो क्या मुमकिनात देख रहे हैं? हर चीज खराब हो गई है, स्प्लिट पड़ गई है, ग्रे एरिया। आउटकम क्या होगा जाहिर साहब? देखिए, पहले मैं बताऊं ना, ग्रे एरिया में पड़ गई है। अगर उसको देखें आप, सुप्रीम कोर्ट को देखें, तो 8 और 7 के डिवाइड उसमें चल रहा है। अभी जो नया वो बेंच बनाया वो भी 8 का है, समझे ना। 8 में वही वाले रिपीटेडली वो आ रहे हैं। ये वाला फैसला भी जो है चीज़ों का ऐसा है जिसके नतायज जो है फैसला कुन होते नज़र नहीं आ रहे। एक नई कहीं सूरत हाल पैदा ना हो जाए और लोग न बढ़ जाएं दो खानों में, अनारकी ना फैल जाए, तसादुम अवाम में ना हो जाए, खून रेजी ना हो जाए। ये इदारा, ये यहाँ की बात है। जहांगीर साहब, आज 1 तारीख है, लेबर डे मना रहे हैं। 14 तारीख को पंजाब में अनाउंस तौर पे इलेक्शंस होने हैं, जो कि अब होते नजर नहीं आ रहे। मैं इस सवाल रख देता हूं, मैं ब्रेक पे इसके बाद चल जाऊंगा, कि अगर ये इलेक्शंस होने हैं और ये इलेक्शंस 10 तारीख तक कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अगर कुछ ना किया तो फिर 10 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो अपना फैसला सुना दे। लेकिन क्या इन 10 दिनों में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं, इसको बात करूंगा मैं। ब्रेक लेता है जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास वक्त महदूद है। पंजाब में 14 तारीख के हवाले से इलेक्शंस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुना दिया, और यह हुक्म भी मौजूद है कि तमाम तर सियासी जमातें अगर मिल बैठें और वाज़े तौर पे कोई मुतफ़िका फैसला कर लें तो फिर शायद रास्ता निकाला जा सकता है, मुल्क भर में एक साथ इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो किसी भी तौर पर इस बात का इशारा नहीं दे रही कि हुकूमत या अपोजिशन अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार है। जहां तहरीक इंसाफ को इस बात की उम्मीद है कि हुकूमत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का एक प्रेशर मौजूद है, तो वहीं पे हुकूमत भी एक बड़ी कुर्बानी देके अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए भरपूर तैयार नजर आती है। क्या यही कुछ होने जा रहा है? क्योंकि 14 मई को जो इलेक्शंस होने हैं, अगर कल तक इसमें कोई बड़े अहम पेशरफ ना हुई तो ये मैक्सिमम तौर पे कहा जा सकता है कि इस हफ्ते के अंदर ये तमाम तर मामलात को तय करना होगा, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, और कोई कड़वा घूंट जरूर पीना होगा, चाहे वो एक फरीक पे या दोनों फरीक पिए। और इसके बाद अगर अवाम के लिए कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकेगी तो यकीनी तौर पे तमाम तर फरीकैन के लिए और तमाम तर कौम के लिए खुशाइन मरहला होगा। साथ में ये भी बड़ा एक अहम मसला है कि अगर ये कुछ ना हुआ और सियासी समझबूझ ने प्रिवेल ना किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट आखिरी वर्डिक्ट जरूर देगी, और वो वर्डिक्ट क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे, इसके समरात क्या होंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। जहांगीर साहब, एक सवालिया निशान है, सवालिया निशान इस तरफ भी है उस तरफ भी है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? वो सवाल को आप कंसाइज करके बताएंगे? अगर सवाल ये हो
کہ کون اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹے گا یا کچھ قدم پیچھے کر سکتا ہے. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ حکومت جو اس کو آلریڈی اگست میں گھر جانا ہے اور اکتوبر میں الیکشنز کروانے ہیں, کیا وہ کچھ مہینے اپنے اقتدار کو پیچھے کی طرف دھکیل دے, اور کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ تحریک انصاف اپنے مطالبے کو کچھ حد تک آگے لے جائے؟ کیا یہ ہو جائے گا یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 14 مئی کے الیکشنز کے حوالے سے, اس کے اوپر عمل نہ ہوا تو سپریم کورٹ کے ریٹ کے اوپر بھی ایک سوال ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ نہ کرے. آپ نے ریپیٹ کیا, مجھے کنسائز سوال کا چاہیے تھا. نہیں سر, میں آپ کے لیے کنسائز ہے, عوام کے لیے ریپیٹ ضروری تھا. اچھا دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے اب سپریم کورٹ کی طرف سے وہ کراس ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک سافٹ کوئی کوشن لیا ہے تاکہ یہ لوگ بات کر سکیں, اور اس کے اور ایک تلوار بھی رکھی ہے کہ وہ 14 مئی کی تلوار بھی رکھی ہے اوپر تاکہ پریشر رہے, یہ ساری. لیکن ایز اے جو گیون سچویشن میں اب ایسا موڈ لگتا ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کچھ نہ کچھ ایسا مزید کوشن رکھتی ہے کہ وہ ایسے مواقع فراہم کرے, ایسا ماحول فراہم کرے, کیونکہ چیز تو وہ لائن تو کراس ہو چکی ہے. اس میں وقت پہ ہونے کا امکان جو ہے وہ کراس ہو چکا ہے. وہ یہی رہے گی کہ 14 مئی کو الیکشن کرا لیں اور کل پرسوں جو ہے وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. اگر 10 مئی تک فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. یہ ساری ازمپشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تجزیاتی طور پر تو یہی کہیں گے نا کہ یہ ہم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ یہ جانے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ دیں جس سے یہ لوگ تو نہ ٹوٹ سکیں, لیکن یہ ہماری مملکت کو خطرہ نہ آ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے مملکت کو خطرہ ہے. مملکت کو خطرہ دیکھیں, جب ہم تو موجودہ جو صورتحال ہے اس کی بات پر ہیں جی. یہاں سپریم کورٹ نے ایک تلوار لٹکا رکھی ہے, یہاں جو ہے تحریک انصاف نے جو ہے پاور پولیٹکس کی تلوار رکھا لی. ادھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ 13 جماعتیں, ان کے پاس بھی ایک تلوار ہے کہ ہم 13 ہے اور جو ہے وہ ایک ہے یا 2 ہے. کسی کی جیت ہوگی یا سب کی ہار ہوگی. یہ تو ایسے ہی کہہ دیا کہ یار وہ تو مارے گا یا مر جائے گا. یہ مسئلہ ہے کہ یہ تو 2 باتوں میں سے ایک تو ہونا ہے. لیکن ہماری دعا, دونوں باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. ہماری دعا ہے, دیکھیں نا, ہمیں تو نظر آ رہی ہے کہ بہت برے حالات ہیں, لیکن ہماری دعا ہے, ہماری خواہش ہے, جو ایک سچویشن نظر آ سکتی ہے جس سے ہم تمنا ہی کر سکتے ہیں کہ عوام کی فتح ہو جائے. اور ان لوگوں کی جو آپ نے عوام کی فتح کی بات, اس کے لیے آپ یہ کہیں گے عوام کی فتح کیسے ہو؟ یہی میرا سوال بھی ہے, عوام کی فتح کیسے ہو اور عوام کی فتح کا پیمانہ بھی کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات, یہ ایک ہی پیمانہ ہے, میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, ایک ہی پیمانہ ہے کہ ان کے پاس ایک ووٹ کا حق ہے, وہ ووٹ ڈالتے ہیں, اپنے نمائندے لاتے ہیں, اور وہ جو ہے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں, حکومت چلاتے بھی ہیں, ریاست کو بھی سکون ہوتا ہے. یہی ایک طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ جب چیزیں پھٹ جاتے ہیں, جب جو ہے وہ جو نہیں سینگ پھنس جاتے ہیں نا, سینگ پھنس گئے ہیں, سمجھے آپ. تو جب سینگ پھنستے ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی قلعہ بازی کھائے, گر جائے, مر جائے, یہ صورتحال ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ابھی نہیں لیکن تھوڑے جیسے جیسے وقت آ رہا ہے, ان میں قوت برداشت مجبوراً, اپنے مفاد میں ان کو قوت برداشت بجانا پڑے. آج تو بڑی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو نرم ہونا پڑے گا. ان کی انہی کو کہا جائے گا. نرم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں. ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ جو آج ایک اناؤنسمنٹ ہوا حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب کیونکہ مشکلات کافی زیادہ بڑھ چکی تھی اور حکومت کو کہیں نہ کہیں الیکشنز کا بھی ایک پریشر ہے, تو شاید عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے حکومت ایک بڑا فیصلہ کرے. حکومت نے آج بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا, لائٹ ڈیزل کے علاوہ, اگر میں عوام استعمال کی بات کروں تو. اب اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے اور پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ کچھ منی بجٹ کی بات کی گئی تھی, جو کہ جس کے بعد عوام کے اوپر تقریباً 680 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا ٹیکسز کی مد میں. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس اس وفاقی بجٹ میں شامل کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے. پھر کچھ اور معاملات ہیں جو آئی ایم ایف کی ایما کے اوپر عوام کے اوپر ڈالے جائیں گے اور عوام کو اسے لبیک کہنا پڑے گا. یہ جو صورتحال ہے, میں عوامی اعتبار سے بات کروں تو کیا ہوا؟ عوام تو آج پھر منتظر رہی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم ہونا تھا,
کچھ ریلیف ملنا تھا وہ نہ ہوا اور پھر صورتحال جوں کی توں ہے. تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے آئی ایم ایف کی تمام شرائط کے پیش کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن یہ جو ہے ہمارا الیکشن کا جو بجٹ ہے الیکشن کا سال ہے نا تو الیکشن کا بجٹ کہلاتا ہے وہ جب وہ آئے تو وہ آئی ایم ایف کو فالو کرے اور وہ خود باہر کی تقریروں میں کہتے ہیں کہ آئی ایم نے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے کر دیا جبکہ ان کا بھی ان کے دور میں بھی آئی ایم ایف کا بریچ ہوا تھا تو جس کا یہ ہے تو کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی. انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں یہ 13 لوگ جو ہے نا یہ باجماعت ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے نا ہم ایسے کہ 2 کیٹیگرائز کر لیتے ہیں جو چھوٹی گاڑی والے ہیں جو موٹر سائیکل والے ہیں اور ہم ان کو سبسیڈی دیتے ہیں سبسیڈی کرتے رہے اور اس نے کہا سبسیڈی کو تو انورٹڈ کاما میں لکھ دیا سبسیڈی نہیں دینی ہے. عوام کو 1-1.5 مہینے تک اسی موضوع کے اوپر الجھا دیا کہ سبسیڈی آج آ رہی ہے اور کل آ رہی ہے. اور سبسیڈی اور کیا کہتے ہیں جب اس نے کہا سبسیڈی کیسے دے رہا ہوں تم تو لکھ کے دے دیا سبسیڈی نہیں دو گے تو کہ سبسیڈی نہیں ہے وہ ایڈجسٹمنٹ آف بجٹ ہے ادھر کی ایلوکیشن ادھر کر دی جائے گی. یار بیوقوف بناتے چسنیاں لگا رکھی ہیں کہ 2 مہینے گزر جائے 1 مہینے گزر جائے اس طرح حکومتیں گزرتی ہیں. آج اگر یہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں ہوئی سر مہنگائی بڑھ گئی ہے. میں اگر اعداد و شمار کی بات کروں انتہا ہو چکی ہے جہانگیر صاحب 48% مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 100 روپے کی تھی تو ہر چیز چھوٹی سی سوئی بھی جو ہے 150 روپے مطلب 150% پہ آ گئی ہے. آپ بھی اس میں قوت خرید تو دیکھیں آپ کہاں لوگ جا رہے ہیں لوگ موو نہیں کر پا رہے ہیں. اور آج یہ دیکھیں میں دیکھ رہا پیٹرول پہ جو گاڑیاں نظر آتی تھی وہ چھوٹی گاڑیاں تو ہے نہیں اب تو گاڑیاں بھی مہنگی ادھر گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں ادھر موٹر سائیکلیں مہنگی ہو رہی ہیں اور ادھر قوت خرید بڑھ جانے کی وجہ سے ان کی موومنٹ ہو رہی ہے اور یہاں پبلک ٹرانسپورٹ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں. یہ ظلم کبیرہ. صاحب اس حوالے سے آپ کو کوئی مؤثر آواز نظر آئی؟ آج اتنی مہنگائی ہے میں ماضی میں کچھ عرصے پہلے جب مہنگائی جب خان صاحب کی حکومت تھی اس میں مہنگائی ہوئی بڑی مہنگائی میں اس میں اضافہ ہوا دیکھتے تھے اس میں مہنگائی کے اوپر بات ہوتی ہے. آج مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. عوام شاید بے بس ہو چکی ہے. عوام کے پاس یہ ہو چکا ہے کہ آپشنز کوئی نہیں. سیاستدان اسی لیے تو آج اس حالت کو پہنچے کہ اب یہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی اس وقت. اگر ان کو سوٹ کرنے لگے دن رات جو ہے ماتم کریں گے مہنگائی 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 مہنگائی. ابھی ان کو سوٹ کر رہی ہے تو وہ مہنگائی کا رونا رہ رہا ہے. تمہارے دور میں بھی تو مہنگائی ہوئی ہے کہاں کتنی مہنگائی اور کیا کچھ نہیں ہوا. آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹ گیا. یہ سری لنکا کی بات کر رہے ہیں سری لنکا بنانے میں قریب ترین ان کا بھی آتے ہیں اور یہ تو بیڑا غرق کر ہی رہے ہیں. یہ تو آخری لگتا ہے کہ یہ پہنچا کے آئیں گے. یہ ان کو آخری کل ٹھوکنے کا تابوت میں اب جو کاندھا جو ہے نا ان کا ہوگا خدا نہ کرے یار کچھ تو ہو. کوئی تو بہتری آئے کہاں دیکھیں. یہ جو بیساکھی ان کو دے رکھی تھی وہ بھی لے لی گئی ہے. ابھی ہر چیز زلزلے کے طور پر ڈگمگا رہی ہے. کوئی چیز نہیں ہے بھائی. چھوڑیں کرسی کو. یہ دیکھیں کہیں بیٹھیں کہ اجتماعی طور پر سیاست کریں. بیٹھیں کہ پہلے ملک کے یہ کیا کیا مسئلے ہیں یہ کرنا ہے اور بجٹ میں ان کے شامل کریں. ان کو بٹھائیں ابھی سے جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں بحال کریں. ان کو بٹھائیں اسمبلیوں میں اور ان کو شامل کریں تاکہ کل بول نہیں سکیں کہ یک طرفہ فیصلوں پہ تو یہ عمران خان والے اڑا کے رکھ دیں گے کہ تم نے کیا بنایا تھا کیا بجٹ بنایا. یہ تو ایک آگ کا ایک اور جو 1 سال ہو گیا جہانگیر صاحب. یہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم معاملات کو یوں سدھار دیں گے. 1 سال کا وقت گزر چکا ہے اس حکومت کو. آج تک آئی ایم ایف ایک بڑا سوالیہ نشان ہوا ہے جو حل نہیں ہو پا رہا. صرف ایک آئی ایم ایف کا معاملہ ہے جو ابھی تک حل نہیں کر پائی حکومت. تو میں آگے کی کیا بات کروں میں عوامی مسائل کی کیا بات کروں. 1 سال اگر تجربہ کار حکومت نے لے لیا تو پھر کس کا رونا رونا. دیکھیں یہ رویہ کس کا ہوتا ہے کہ چٹکی بجا کے سمجھنے. یہ مداریوں کا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بچہ جمورا ادھر آ کل دیکھ کیا ہونے والا بتا کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ مداری لوگ ہو گئے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پٹارے میں کچھ نہیں ہے. دکھانے کے لیے بھی نہیں. تماشے دکھانے کے لیے بھی اعتبار نہیں ہے ان کا کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں.
تو جب یہ صورتحال کریں گے بھیا، یہ مداری ادھر بھی مداری ادھر بھی، تو اب یہ سیاسی طور پر نہیں بولا جاتا مداری. خیر مداریوں کا نہیں پتا، لیکن عوام اپنی بے بسی پہ ضرور تماشا بنی ہوئی ہے. ہم تو تماشائی ہیں نا، ہم تو تماشائی خود تماشا بن چکے ہیں. ہاں یہ بولیں گے، یہ بات ہے. میں جہانگیر صاحب بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ بریک کا جب ہم لوٹیں گے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے جو مردم شماری کی گئی، اور اس مردم شماری کے اوپر اربوں روپے عوام کے، آپ کے، میرے ٹیکس کے پیسے کا لگایا گیا. وہ مردم شماری ایک بار پھر سے ایک اتنا بڑا سوال نشان بن چکی ہے کہ اس مردم شماری کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کراچی شہر کی بات کروں تو کراچی شہر میں مردم شماری کے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ چونکانے والے بھی ہیں اور ہوش اڑانے والے بھی ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نعمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ ہوتا کہ عوام کے ٹیکسز سے اربوں روپے کی لاگت سے یہ جو مردم شماری کی گئی، اس کے حوالے سے حکومت نے کافی زیادہ ڈھنڈورا پیٹا اور کہا کہ مردم شماری کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں، چاہے وہ الیکشنز ہوں یا وہ ترقی ہو. لیکن آج جو مردم شماری کی گئی اس کے حوالے سے کوئی بھی سیاسی جماعت مطمئن نظر نہیں آتی. میں محض کراچی جیسے شہر کی بات کروں جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے کافی بڑی تعداد میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس کی مردم شماری تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے. یہ کہا جائے کہ کراچی شہر سے وابستہ تمام تر سیاسی جماعتوں نے اس عمل کو اثر نو مسترد کر دیا تو یہ غلط نہ ہوگا. اس سب میں حکومتی اپنی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی شامل ہے، جس نے اپنے تحفظات کا اظہار وزیر اعظم ہاؤس میں کیا، اور ایک ظہرانہ کے بعد شاید ان کے تحفظات بھی کچھ حد تک دور ہو گئے ہوں گے. یہ سوال ہے کہ اس تمام تر حکمت عملی پہ، اس تمام تر شعبدے بازی پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی جہانگیر صاحب. یار سوال تو بڑا دکھیا آپ نے ایسا اٹھایا ہے کہ بس آپ کی گنتی ہو گئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی گنتی ہوئی پہلے تو بتائیں. نہیں میری تو گنتی ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا. وہاں جو ہے تھوڑے سے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو پورے تصویر دکھا سکے. وہ مظلوم تو ہے لیکن دوسرے درجے کے مظلوم ہیں وہاں رہتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہے ہیں، آپ نے مردم شماری کی، پرانی مردم شماری کے نتیجے میں آبادی آدھی ہو گئی، تو بھائی قبرستان کی مردم شماری کرا لو. تو یہ کہاں گئے؟ اگر مردم شماری میں نہیں تو مردم شماری میں تو ہوں گے. قبرستانوں میں تو کوئی ایسا رش نظر نہیں آ رہا. جو روٹین کے لوگ ہیں، کوئی آفت ناگانی آ گئی تھی، کیا ہو گیا تھا کہ لوگ مر گئے ہیں، زلزلہ آ گیا تھا، نئی جنگ شروع ہو گئی تھی، دو ممالک نے برباد کر دیا تھا، آبادیاں اکھڑ گئی تھیں. یہ ہوا کیسے ہیں؟ لوگ جو ہے آگے سامنے آتے ہیں، ان کو یہ نہیں آتے ہیں کہ پچھلی جو آدھی ابھی بھی 1,10,00,000 کراچی کی یہ شمار کیے گئے اور 3.5 کروڑ ظاہر نظر آ رہے ہیں. اب چھوٹے سندھ کے چھوٹے جو ہے ٹھٹا کی آبادی بہت بڑھ گئی، لاڑکانہ کی آبادی بڑھ گئی، بے نظیر کسی شہر نواب شاہ کی آبادی بڑھ گئی. ابھی بھائی وہاں کے آپ یہ دکھا رہے ہیں بجٹ وہاں پہنچا دیں گے تو ریونیو تو ہم یہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے نا. یہاں کے نمائندے نہیں ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگ نہیں ہیں، کہ یہاں سندھ کے لوگ نہیں ہیں، اندرون سندھ کے لوگ نہیں ہیں. یہ کہاں چلے گئے؟ یہ وہ کہاں پرندے ہیں کہ جب گنتی ہوتی ہے تو اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں. میرا پھر ایک سوال، اور یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. مردم شماری جو پاکستان میں جس انداز میں کی جاتی ہے، اس مردم شماری کو کلیئر کریں آپ نے مردم شماری کا یا مردم شماری کا؟ میرے خیال سے یہ زندوں کو بھی مردہ تسلیم کر لیں تو ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن اس کی تصدیق کرنے کا بڑا سمپل طریقہ ہے. نادرہ کچھ ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ سے اس مردم شماری کے حوالے سے کافی زیادہ کلیئرٹی لی جا سکتی ہے. ایڈ آن کرتا ہوں ایک اور چیز کو، جو سیلولر کمپنیز ہیں، جو موبائل فون نیٹ ورک پرووائیڈرز ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے کافی کچھ مدد لی جا سکتی ہے. کیونکہ کراچی میں بسنے والے مجموعی طور پہ جو سیل فون نیٹ ورک پرووائیڈرز ہیں، ان کے کہاں کتنے صارف موجود ہیں، اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے ایک ٹاور کے احاطے میں کتنی تعداد میں ایکٹیو موبائل فونز ہیں اور کتنے عرصے سے وہ ایکٹیو ہیں.
ان کے ڈیٹا کو ٹریک کر کے بھی بآسانی طور پہ آج کے جدید سائنسی دور میں یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر یہ کام کر لیا جاتا تو آپ کو ایک کلوز اپروکسیمیٹ فگر ضرور مل جاتا, جس کے وجہ سے آپ کو یہ جو اربوں روپے لگانے کی اور جو ایک پوری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت پڑی وہ پیش نہ آتی. جہانگیر صاحب, ہم 2023 میں اسی فرسودہ طریقے سے مردم شماری کر رہے ہیں. بینک ریکارڈز, موبائل نیٹ ورکس, نادرہ ریکارڈز, اتنی ساری چیزیں ہیں. اگر وہ ساری چیزوں کے باوجود ہمارے ملک میں ایک آدمی کو گننے کا کام نہیں ہو سکتا تو وہ کیا ہم کریں گے؟ میں کس ترقی کی بات کروں؟ مطلب کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو گنا کرتے ہیں اور جو ہے نا ان کو تولا نہیں کرتے, ان کی ویلیو نہیں لگاتے, اور ان سے تو گنتی بھی پوری نہیں آتی. بے توقیر اگر کر مزے دیا. کی بات ہے الٹی گنتی آ رہی ہے ان کی. اگر جو 3 کروڑ پہ تھی نا وہ گھٹ کے جو ہے 1.5 کروڑ پہ آ رہی ہے. یہ کون سی گنتی آپ نے سیکھ لی؟ یہ مفاد کی گنتی ہے کہ لوگ نہیں سمجھ رہے. اس سے چیزیں بدل جاتی ہیں, خرابی آتی ہے. کون ہے اس کے پیچھے؟ میں کراچی کی بات کروں. میں کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کا نام لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے, تحریک انصاف, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, یا کراچی کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں ایک بات یہ, اب اسٹیک ہولڈر تو آپ کہیے گا نہیں ان کو, اب انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیا ریکارڈ کے طور پر. اسٹیبلشمنٹ کا بات چلے گی تو دور تک جائے گی. اچھا آپ چلے دور تک جائیے تو پھر میں دور تک چلا جاؤں گا. جی ٹھیک ہے نا, آپ اتنی جلدی نہ کریں, ابھی بہت کچھ کرنا ہے آپ کو, اس الجھنوں میں نہ پھنسیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب صورتحال بن گئی ہے, جتنے پیرامیٹرز بنائے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آتے ہوں گے. یہ اس میں شجر بنے ہوتے ہیں, نادرہ میں بنے ہوتے ہیں کہ یہ کتنے ہوئے, اور یہ جو آبادی بڑھتی ہے تب وہ کارڈ بننا ہوتا ہے. سب کچھ ان کو معلوم ہے, لیکن ان کا مفاد چھٹ کا آ رہا ہے. مجھے پھر یہ بتا دیں, مجھے بلکہ چیز یاد آئی. پنجاب اسمبلیوں کا جب معاملہ تھا, ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان, صاحب کے درمیان جو سیاسی رساکشی ہو رہی تھی, اس دوران آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے جیو ٹیگنگ کر لی ہے, یہ تیوان میں اکثریت ثابت ہی نہیں کر سکیں گے. سر جب ان لوگوں کی جیو ٹیگنگ ہو سکتی ہے تو کیا کراچی میں بسنے والے لوگوں کی جیو ٹیگنگ نہیں ہو سکتی کہ کتنے لوگ اس شہر میں اس وقت موجود ہیں؟ امریکہ میں بیٹھا ہوئے ایک کمپنی ہے جو ہے وہ ایک ایک گھر کو گن رہی ہیں. وہ آپ کا نقشہ بتا دیتی ہیں کہ آپ یہاں رہتے ہیں, وہ درخت لگا ہوا ہے, ادھر سے جاؤ, یہ گلی ہے آپ کی, یہ محلہ ہے, یہ آپ کا, یہ اتنے. سر گوگل میپ سے مدد لے لیتے, شاید لے لیتے سر. یار گوگل الگ ہے اور گوگلی الگ ہے. گوگلی کا مطلب ہے کہ ادھر دکھاؤ ادھر کھیلو, یہ تماشے ہو رہے ہیں. لیکن اتنا بڑا تماشا ہو رہا ہے ملک میں. میرا سوال بڑا اہم ہے. ہمت دیکھو ان کی, ہمت دیکھو کہ انصاف کو کم سے کم انصاف عدل نہ کر سکے, احسان نہ کر سکے. بھائی لوگوں پہ انصاف تو کر دو, نصف تو کر دو جو حق ہے. سر میرا سوال بڑا اہم ہے اور میں چاہتا ہوں یہ عوام تک سوال ضرور پہنچے. یہ سوال بڑا اہم ہے. یہ جو بھی چور بازاری ہوئی ہے, جو بھی کچھ کیا گیا, صحیح غلط میں اس حوالے سے ابھی تک, کیونکہ میں کھول کے بول رہا ہوں, کیوں نہیں نظر آ رہا ہے یار؟ نہیں سر, پھر کہا جائے گا کہ جج کر دیا, یہ کر دیا. لیکن آپ ہی تو بتا رہے ہو کہ اتنے پیرامیٹر بالکل ہیں, اور اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, ایک تماشا برپا ہے, ایک آگ لگی ہے جو کہ شاید نظر نہیں آ رہی لیکن ہر لمحے ہمارے ملک کو تیزی سے جلا کے خاکستر کر رہی ہے. کیا کوئی ایک ایسا ادارہ موجود نہیں ہے کہ اس سب کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کرے؟ کیا کوئی ایک ان اداروں میں بیٹھا ہوا کوئی ایسا ایک ڈپارٹمنٹ یا ان ڈپارٹمنٹ میں موجود کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو سوال کرے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر ایک ملک کے ایک بڑے شہر کی آبادی کو ہی صحیح نہیں گنا جاتا اور اس کے مقاصد سیاسی ہیں, تو پھر کیسے آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ جہانگیر صاحب میں آپ یقین کریں خون کے آنسو سے رو رہا ہوں, یہ دل پھٹا جا رہا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ اداروں کی تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ بولیں گے وہ سارا بن سکتا ہے, وہ ملک چلا سکتا ہے, ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر کسی کو موقع ملا ہے, موقع تھا نا کریڈیبلٹی کا کون سا کرنے کے لیے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے, لیکن یہ لوگ کتنی بڑے عوامی مفاد سے کون پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ بھائی یہ عوامی مفاد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر سر عوامی معاملات, عوامی مفاد لوگوں کی گنتی ہے.
کہہ رہی ہے کہ وہ ہم جو ہے نا بیک کر گئے آپ سیاست کرو، بدترین سیاست ہو رہی ہے. اگر وہ آ جائیں، اگر وہ کہیں گے تم سے نہیں سنبھل رہی ہم سنبھالیں، تو پہلے کا ریکارڈ تو یہ ہے کہ بھائی ملک نے ترقی نہیں کی ہے، جمہوریتی اس کا حق نظر آتا ہے. جمہوریتی میں راستے آپ ہی کوئی راستہ کوئی کرے تو پھر وہ بند نظر آتا ہے، وہ بند نظر آتا ہے. یہی چیز ہے، بدترین صورتحال یہ ہے کہ سارے راستے بند ہیں. ابھی ایسا کوئی لیڈر ہو جو جو اس کا بہت بلند ہو کے کام کرے اور وہ اپنی ذات سے اپنی پارٹی کے جو بلند ہو کے کام کرے گا اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا کے اس کو غدار ثابت کر کے اس کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. جہانگیر صاحب، جس ملک میں کون سی لیڈرشپ، چلو آپ بھی میری بات سے اس حد تک تو ایگری ہو گئے نا. میں راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ بھی وہ اسی مایوسی میں کھڑے. اب مایوسی میں اگر کہیں روشنی کی کرن ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ سب کو فکر ہونا چاہیے. جس نے جو رول کیا ناکام رہا ہے تو اب کامیابی کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی. اپنے سیاسی جو کیپٹل ہوتا ہے اس کو داؤ پہ لگانا ہوگا. ہر ایک اپنی سیاسی کیپٹل بچانے میں لگا ہوا ہے. ارے ملک کا کیپٹل کہاں گیا ہے؟ اس کی روپے کی حالت کیا ہو گئی؟ لوگوں کی صحت کی حالت کیا ہو گئی؟ کہاں گیا ہے قومی کیپٹل؟ کہاں گیا ان کے؟ آپ تو وہ تو گرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے سیاسی کیپٹل پہ ہیں کہ ہمارا داؤ پہ لگا رہا. نہیں لگا رہے تم لوگ داؤ پہ. تم لڑ بڑھ کے جو ہے نا اپنا کیپٹل بڑھانے کی کیپٹل، پولیٹیکل کیپٹل کے لیے تم کام کر رہے ہو. انویسٹر سر، لیکن میں ایک ہی بات کہتے پروگرام کو اختتام کروں گا کہ دشمنی اور جنگ میں بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جب جنگ بھی کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے اس کو جنگل جو قانون کا بھی ایک قانون ہے، اس کا بھی نام ایک قانون ہے. سر بالکل قانون ہے. اور یہاں پہ میرے خیال سے ہمارے یہاں سیاست میں اور اقتدار کی جنگ میں ہم اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہیں کہ شاید ہمیں اب کوئی قانون، کوئی حد، کوئی چیز، کوئی بارڈر نظر نہیں آتی. اور اب بس مادر پدر آزادی ہے، جس کے ہاتھ میں جتنا اختیار ہے، جس انداز سے اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اور وہی کچھ آج اس نتیجے پہ پاکستان کو پہنچا چکا ہے. خدا نہ کرے پاکستان میں کوئی بڑی تباہی آئی، لیکن اگر آج کوئی بڑی تباہی آئی تو اس سب کے ذمہ دار آپ میں اور ہم سب ہوں گے، کیونکہ ہم اس حوالے سے یا تو اس تمام تر معاملے میں شریک ہیں یا ہماری خاموشی ان سب کے لیے ایک ذریعہ بن رہی ہے، ان کو ایندھن دیتی ہے کہ یہ اپنی منمانی کریں اور اپنے مزاج کے دوار سے جو چاہے وہ کریں. جی جہانگیر صاحب، کچھ کلوزنگ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ 60-70 سال سے ایک ہی بات ہو رہی ہے، ملک خطرے میں، ملک کی بقا خطرے میں، ریاست خطرے میں. ارے اب خطرے میں، اب تو بالکل ڈوبا چاہتی ہے. ہمارے منہ میں خاک، ہم جو ہماری ہوگی آرزو ہوگی کوئی ایسا انقلاب آفری لیڈر واقعی جو اپنی قربانی دے سکے، اپنے لیے ذات کے لیے کام نہیں کرے، کوئی بھی ہو وہ ایسا ہمارے پاس آ سکے. لیکن جو بھی آتا ہے اپنے پیچھے جو لائن کھڑی ہوتی ہے وفادیوں کی، اس کے دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے. بس یہی المیہ ہمارا. بس جہانگیر صاحب، آپ نے میرے خیال سے بہت خوبصورت بات کی. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. جہانگیر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. اپنے میزبان منیر میمن کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی شو وتھ منیر میمن.